آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد اینڈ پہ ہیں مبشر زیدی. ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان اس وقت ترکی میں ہیں، وہاں وہ کیا کر رہے ہیں، کل مشترکہ اعلامیہ آئے گا یا تفصیلات آئیں گی تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. فی الحال آج پاکستان میں ہمارے حساب سے کوئی ایسی زبردست قسم کی خبر نہیں تھی، تو ہم نے وے کیا تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو پیارے ٹرمپ ہیں انہوں نے جو کابینہ کے اجلاس کے بعد سلیکٹڈ صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں جو انہوں نے اقوال زرعی میں کھیرے ہیں، کیا بات میں ہے سے چیزیں لی ہیں. بیسیکلی ٹرمپ بھائی جو ہیں اس وقت مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے اور میں ان کا اس لیے بھی ساتھ ہوں کہ انہیں شدید غصہ ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 ہفتے سے امریکی حکومت کا کاروبار بالکل ٹھپ ہے، رکا ہوا ہے. کانگریس اور وائٹ ہاؤس میں تنا تنی چل رہی ہے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار بنانی ہے میکسیکو کے ساتھ تاکہ تارکین وطن، ریپسٹ، قاتل، مرڈر ان کو روکا جا سکے. کانگریس کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹرمپ کہہ رہا ہے یار 5.6 بلین ڈالر میں مانگ رہا ہوں جو صرف ایک دن کا خرچہ ہے افغانستان میں جنگ کا. یار تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن وہ چل رہے ہیں. اچھا، اس چکر میں جب کل کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد سلیکٹڈ صحافیوں سے انہوں نے بات کی تو ہوتا ہے نا کمہار کا غصہ، وہ گدھے پہ نکال دیا انہوں نے. لیکن اس میں انہوں نے تاریخ، فلسفی اور پولیٹیکل سائنس کا ایک کمبینیشن ہے. آپ چاہیں تو میں پیش کر سکتا ہوں. میں بالکل چاہتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے شام سے فوجیں نکالنے کا اچانک انہوں نے اعلان کیا تھا، اس پہ سب بھونچکا ہے. پھر افغانستان میں جو 14,000 فوجیں ہیں انہیں آدھا کرنے کا اندیا دیا کہ 7,000 کر دیں گے. اس پہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں جو انہوں نے وہی لائے تھے جنرل میٹس صاحب، انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ابھی ٹیکنیکلی وہ سیکریٹری آف ڈیفنس ہیں، فروری تک وہ کام کریں گے. لیکن آج ظاہر ہے وہ زد میں آ گئے ٹرمپ صاحب کی. بالکل. تو ٹرمپ نے غصہ نکالا اور سوال اٹھایا کہ امریکی جنرلوں نے اتنے سال افغانستان میں کیا حاصل وصول کیا اور جنرل میٹس تو نے کیا کیا. ذرا سنیے. You can talk about our generals. I gave our generals all the money they wanted. They didn't do such a great job in Afghanistan. They've been fighting in Afghanistan for 19 years. General Mattis thanked me profusely for getting him $700 billion. He couldn't believe it. General Mattis thanked me even more the following year when I got him $716 billion. He couldn't believe it. But what's he done for me? How has he done in Afghanistan? Not too good. Not too good. I'm not happy with what he's done in Afghanistan, and I shouldn't be happy. جی میں نے اپنے جنرلوں کو اتنے پیسے دیے، انہوں نے افغانستان میں کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ بات تو صحیح ہے، یہ کوئی اچھی کارکردگی تو نہیں ہے. حالانکہ وہ 19 سال سے وہاں لڑ رہے ہیں. جنرل میٹس کو میں نے ایک سال $700 بلین دیے، اگلے برس $716 بلین دیے. تو میٹس میرا شکریہ ادا کرتے کرتے تھک نہیں رہے تھے. انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے انہیں مل گئے ہیں. مگر انہوں نے افغانستان میں ہمارے لیے کیا کیا، میں ان کی کارکردگی سے کیوں خوش ہو جاؤں؟ جسٹ ٹیل. دیکھو بات تو صحیح ہے نا بھائی کہ یار مطلب اتنے بلین ڈالر یہ $6 بلین نہیں دے رہے کہ بھائی ایک دیوار بنا لے. ہاں مطلب اٹس انفارچونیٹ. آئی ایم ود ٹرمپ آن دس. اور شاید میں اس کے ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا اب امریکہ کی سول ملٹری ریلیشنز تھوڑی سی ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے. اور کیا میٹس امریکہ کا ڈاکٹر فاروق سلیم بننے جا رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا ٹھیک. آپ ٹپیکل پاکستانی انداز میں امریکی پالیٹکس کو سمجھے نہ سمجھے رگوں میں پاکستان دوڑ. سرار فاروق سلیم تو وہ بن گئے ہیں، ان کو فارغ تو اچھا کر یار بات سنو. میں کس لیول پہ بات کر رہا ہوں، تم کس لیول. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تاریخ آپ کو پتا ہے، تاریخ ان کا فیوریٹ مضمون ہے ٹرمپ صاحب کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ریگن صاحب نے جو افغان چھاپا مار تھے ان کو مجاہدین کا ٹائٹل سب سے پہلے کس نے دیا؟ ریگن نے اور تھیچر نے دیا. They are like the founding fathers. انہیں وائٹ ہاؤس میں جو ہے VVIP ریسیپشن دیا گیا تھا، اس کی تصویریں آپ کو پتہ ہیں. CIA نے دنیا کی سب سے طویل اپنی تاریخ کی کوورٹ وار افغانستان میں لڑی، ٹھیک ہے. اور سوویت یونین جو ہے اس کو ایک ناسور کے طور پہ پیش کیا گیا آزاد دنیا کے لیے، ایول ایمپائر. لیکن 28 سال بعد حق آیا اور امریکی صدر نے سوویت یونین کے بارے میں کیا کہا کہ وہ افغانستان کیوں. سنائے جیم سنائے. Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan.
But Russia should be fighting. The reason Russia was in Afghanistan was because terrorists were going into Russia. They were right to be there. The problem is it was a tough fight. But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away. We have an area that I brought up with our generals 4 or 5 weeks ago where Taliban is here, ISIS is here, and they're fighting each other. I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it? यार मैं चूम लूं इस बंदे को यार. मतलब इसमें कौन सी को गलत बात की है? सुन लो ना. अच्छा. रूस सोवियत यूनियन हुआ करता था. बिल्कुल हुआ करता. अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन को रूस बना दिया. क्या देख. मुझे ऐसा लग रहा है वो बस के पीछे नहीं लिखा होता, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दी. उस तरह का लग रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में लड़ते लड़ते दिवालिया हो गया था. बिल्कुल हो गए थे. रूस आपने किया था. रूस अफगानिस्तान में इसलिए गया था क्योंकि दहशतगर्द रूस में घुस गए थे. दहशतगर्द रूस. ये वो तहकीक है जो आज तक जो है किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो कर सके. मगर आज वहाँ रूस क्यों है, भारत क्यों है, पाकिस्तान क्यों है, और हम वहाँ 6,000 मील दूर, सुन तो लो, हम वहाँ 6,000 मील दूर क्या कर रहे हैं. मैंने 4-5 हफ्ते पहले अपने जर्नलों से पूछा कि अफगानिस्तान में जब तालिबान और दाइश एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हम उनके दरमियान कबाब में हड्डी क्यों बने हुए, हम उन्हें लड़ने क्यों नहीं दे रहे. सर वो सब कुछ सही है, आपने गलत सुना है. ये नहीं कह रहे कि रूस वहाँ पे क्यों है, कह रहे रूस वापस क्यों लगी है. इंडिया अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, हम क्यों है, हम तो 6,000 मील दूर हैं. मतलब अभी तुम रूस को कह रहे हो कि यार तू यूएसएसआर होता था अफगानिस्तान में, तुम्हें रूस, तुम दोबारा क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान ताकि अब तुम्हारा सिर्फ मॉस्को बचे. यू नो ये कह रहा है यार. मतलब आई लव दिस. मुझे लगता है कि जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल गूगल सर्च में कोई मरहूम जनरल हमीद गुल की कोई जो है ना आर्टिकल देखो ये दोबारा नहीं यार, ये इस तरह की बातें ना करो. ट्रंप जिस तरह अपने जर्नलों के बारे में ना बाहिर तौहीन कर रहे हैं. ट्रंप समझ रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, पहले ही टूटा तेरे पीछे. अच्छा जी आगे चलें. अच्छा नहीं, अफगानिस्तान का बाय द वे इस पे रिएक्शन आया है. उन्होंने कह रहे हैं यार खुदा का खौफ करो यार, पूरी दुनिया एक थी, सब कह रहे थे कि यार ये सोवियत यूनियन इन्वेड किया, आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यार पूरी दुनिया एक तरफ. ट्रंप ने कह दिया. मेरे लिए सवाल ये है कि ट्रंप को कौन समझा सकता है. छोड़ो, ट्रंप के जुमलों से मैं सट्टे के नंबर निकालता हूँ. ठीक है. ट्रंप जो है बाबा तनक्का की तरह अगर मुझे डंडा मार दे तो मेरी किस्मत खुल जाए. ट्रंप एक साईं आदमी है, उसकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, सिर्फ एंजॉय लेना चाहिए. ठीक है. अच्छा, और है एंजॉय करने के लिए. अब पाकिस्तान जाहिर है ट्रंप और आपको पता है कि इमरान खान के दरमियान नवंबर में एक ज़बरदस्त ट्वीटराना जंग शुरू हुई थी. ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान को हमने अरबों डॉलर इमदाद दी मगर उसने खाक हमारे लिए कुछ नहीं किया. इमरान खान ने कहा भाई साहब हम पे उंगलियां उठाने से पहले अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी के असबाब पे जो है वो झांक ले तो बहुत अच्छा. मैं हिट की है ये बात ट्रंप. अच्छा नहीं, फिर हिट नहीं की. अच्छा, नवंबर में ये जंग हुई, फिर दिसंबर में ट्रंप ने इमरान खान को खत लिखा कि प्यारे भाई अफगान मसले के हल के लिए, सियासी हल के लिए यार प्लीज़ हमारी मदद करो. और फिर पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी आपको पता है भंभीरी बने हुए, कभी इस दारुल हुकूमत में कभी उस दारुल में, आज तक जो हैं वो बेचारे थकन नहीं उतार सके हैं. कल फिर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, अल्लाह जाने क्यों. लेकिन बहरहाल सुनिए. We want to have a great relationship with Pakistan, but they house the enemy, they take care of the enemy. We just can't do that. So I look forward to meeting with the folks and the new leadership in Pakistan. We'll be doing that in the not too distant future. But I ended the $1.3 billion that we paid like it was water. We just pay it to Pakistan. So I ended that. And we ended a lot of other money that's being sent out on a monthly basis and a yearly basis to countries that don't even vote for us in the United Nations. जी ये है, हम पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं मगर वो हमारे दुश्मनों को पनाह देता है. नथिंग न्यू. मैं मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की नई क़यादत से मुलाकात का मुतमन्नी हूँ. मैंने 1.3 बिलियन डॉलर की इमदाद रोक ली है. ये इमदाद हमने पानी की तरह बहाई है मगर अब हमने रोक दिए और हम उन मुल्कों के भी पैसे बंद कर रहे हैं जो हमें अक़वाम मुत्तहिदा में वोट तक नहीं देते. बात तो सही है यार, मतलब नथिंग इज फॉर फ्री. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि मेरा ख्याल है कि सेनेटर लिंडजी ग्रेहम जो है काफ़ी करीब है ट्रंप के,
ان کا بھی ایک بیان آیا ہے اس کے بعد کہ جی اگر ہم چاہتے ہیں, اگر ہم پاکستان کو فری ٹریڈ اگریمنٹ آفر کریں تو یہ 2 سیکنڈ میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیں گے افغانستان میں. اچھا یار, اب آپ مانے یا نہ مانے, اچھا لگے یا برا لگے, پاکستان کا جو موقف رہا ہے افغانستان پر وہ ایک لحاظ سے اب کافی ویلیڈیٹ بھی ہو گیا ہے کہ سر اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو ہمارے سے بات کر کے ہی کرنا ہوگا. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ نومبر میں جب عمران نے یہ کہا تھا نا کہ جی آپ افغانستان میں اپنی ناکامی کے اسباب پہ غور کریں, کل ٹرمپ اپنے جنرلوں کی کلاس اس نے لی, میں نے ابھی سنایا آپ کو کہ یار آپ نے کیا کیا. اور فائنلی ایک اور بات کہ ابھی 3 دن ہی ہو گئے ہیں کہ ایک طالبان کا وفد کہاں گیا تھا, تہران, ہاں, اور وہاں پر بھی مذاکرات ہوتے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, جو ان کے وہ تھے صدارتی مد مقابل میٹ رومنی پچھلے الیکشن میں, جی انہوں نے کہا یار یہ بستی کرا رہا ہے ساری, پتہ نہیں کیوں. اچھا, انڈیا نے اب تک افغانستان کو $3 بلین کی امداد دی ہے. ہر سال 1000 افغان سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیتا ہے. افغان پارلیمنٹ کی بلڈنگ تحفے میں پیش کی ہے. ایک بہت بڑا ڈیم بنا کے دیا ہے. سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. چابہار پروجیکٹ ہے. لیکن کل مودی صاحب, کل ٹرمپ صاحب چونکہ گھومے ہوئے تھے لہٰذا مودی پہ بھی ڈنڈا پڑ ہی گیا. نہ کرو یار, سنائیں. With India and Prime Minister Modi, but he's constantly telling me he built a library in Afghanistan. Okay, a library. That's like, you know what that is? That's like 5 hours of what we spend. And he tells it, and he's very smart. And we're supposed to say, oh, thank you for the library. I don't know who's using it in Afghanistan. اچھا, ایک ہی جملے میں انڈیا کو بھی ذلیل کیا, افغانستان کو بھی ذلیل کیا. میرے مودی سے 5 گھنٹے کی ملاقات میں مودی یہی بتاتے رہے کہ انہوں نے افغانستان میں ایک لائبریری تعمیر کی ہے. اس پہ ظاہر ہے میں نے کہا ارے واہ زبردست, کیا بات ہے, اتنا بڑا کام کیا آپ نے. مجھے نہیں معلوم کہ افغانستان میں بنائی گئی اس لائبریری سے کوئی استفادہ کر سکے گا یا نہیں. جی اچھا, ہندوستان ٹائمز میں اس کا ایک ریاکشن آیا. ریاکشن بہت مزیدار ہے نا, وہی جو آپ نے ابھی جو باتیں, انڈین ایکسٹرنل منسٹری نے کوئی ریاکشن نہیں, وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہی جو آپ نے ابھی باتیں کی ہے, $3 بلین ہم نے دیے ہیں, ہم نے یہ انفراسٹرکچر بنایا, ہم نے وہ کیا ہے, ہم فوج بھیجتے نہیں ہیں کہیں, بلا 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 بلا, سارے کوٹس ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے آفیشلز, نام ایک بھی بندے نہیں دیا, which is significant کہ یار مطلب کہنا ہے یار خدا کا ہو اتنا ذلیل نہ کیا کرو, الیکشنز بھی آ رہی ہیں, لیکن نام نہیں دینا تاکہ کوئی پکڑ نہ ہو. تو یار ویسے مطلب ٹرمپ بھی نا یار لاجواب انسان ہے. نہیں, میں نے کہا نا اس کی جملوں سے سٹے کے نمبر نکالے جاتے ہیں. یار سٹے کے نمبر وہ سب کچھ سائیں ہیں, سائیں. یار اسٹریٹجی دیکھیں. یہ آپ سے ایسے بات کرتا ہے کہ یار وہ سچ یار ہے تو آپ بہت اچھے بندے ہیں, آپ مطلب کپڑے بھی بڑے اچھے پہنتے ہیں, لیکن آپ میں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ میں آپ کے نزدیک نہیں آتا, لیکن ہے تو میرا یار, ہے تو میرا یار. ہاں, یہ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ کیرٹ اینڈ اسٹک, اس کے بعد سالا اس کی تو کیرٹ ہی اسٹک ہے, مار رہا ہوتا ہے. اچھا, کیا بندہ ہے. اسی سلیکٹڈ جو سے گفتگو ہوئی اس میں بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا, وہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا, کہ کہنے لگا دیکھیں میں امریکن ہسٹری میں سب سے پاپولر پریزیڈنٹ کیوں ہوں, اس پہ ذرا آپ دھیان دیں. آپ ہی لوگوں کا سروے ہے, آپ ہی نے مجھے کہا ہے کہ جی سب سے بڑا پاپولر ریپبلکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے. وہ اس لیے ہے کہ میں, یہ ظاہر ہے کہ وہ بات کرتا ہوں جو لوگ سوچتے ہیں, اور بات صحیح ہے, لوگ اسی طرح سوچتے ہیں. نہیں, میں تو دعا گو ہوں کہ اگلی الیکشن بھی انشاءاللہ یہی جیتیں گے انشاءاللہ. فی الحال وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور ایک انتہائی افسوسناک خبر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے میں ذاتی طور پر مبشر زیدی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں, کیونکہ وہ آج کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے, یہ اشتہاری ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹویٹر کہہ رہا ہے. اور ٹویٹر کیوں کہہ رہا ہے اور کیا ہوا ہے مبشر کے ساتھ, میں کہہ رہا ہوں آپ خود مجرم کے منہ سے ہی سن لیں. ملزم کے منہ سے ہی سن لیں. جی مبشر. ہاں, میں اقبال جرم کر رہا ہوں بھائی, آپ مجرم بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آج ایک ای میل آئی مجھے ٹویٹر کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ کی ایک آفیشیل کرسپونڈنس ملی ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ قانون اور قانون کے مطابق نہیں ہے. تو ہم کوئی لیگل ایکشن تو نہیں لے رہے, لیکن ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کھولی وہ ٹویٹ, میں نے کہا یار دیکھوں, پتہ نہیں میں نے کیا لکھ دیا اس میں.
تو وہ ٹویٹ اس دن کی تھی جب علی رضا عابدی کا قتل ہوا کراچی میں، اور اس کے چند گھنٹے بعد جو ہے جو ہمارے اسٹیٹ منسٹر ہیں انٹیریئر کے شہریار آفریدی صاحب، انہوں نے لکھا کہ جناب انہیں وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ بالکل اس مرڈر کی تحقیقات کرائیں اور جو بھی مجرم ہیں ان کو جو ہے جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو میں نے اس پہ لکھا کہ جناب ایس پی داوڑ جو ہیں ان کی تحقیقات کا کیا ہوا، اور کیا علی رضا عابدی کی تحقیقات بھی جیسے پہلے ہائی پروفائل مرڈرز ہوتے رہے ہیں کیا وہ بھی کبھی حل نہیں ہو پائیں گے؟ تو سمپل ایک سوال تھا جو کہ ہر صحافی کے ذہن میں آتا ہے۔ تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹویٹر بھیا جو ہے وہ غصہ کر جائیں گے، تو میں نے پوچھا ادھر ادھر بھی کہ کہاں سے کمپلین گئی ہے، ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کیا کون اس کے پیچھے ہے کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کو اس سے پہلے بھی اس طرح کے وارننگز آئی ہیں ٹویٹر پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو جرنلسٹوں کے سسپینڈ بھی ہوئے ٹویٹر اکاؤنٹس اور ان کو وارننگ دی گئی، لیکن اس میرے کیس میں کم از کم انہوں نے لکھا کہ جی ہم کوئی ایکشن نہیں کر رہے، مگر صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ عام طور پہ اس طرح کی جو وارننگز آتی ہیں نا وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک، واپڈا، ریلوے، ان کی طرف سے جاتی ہیں۔ جی بالکل بالکل آپ کو پتہ ہے کہ بالکل یہی ادارے، اور تو کوئی ادارہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بات کرتے ہیں نہیں کوئی ایسا اس کے علاوہ تو ادارہ ہو بھی نہیں سکتا، لیکن آپ نے انکشافات کر ہی دیے، مطلب بھرپور جو ہے نا آپ نے۔ میرا شبہ ہے کہ یہی ادارے یہ حرکتیں کر سکتے۔ اچھا پتہ ہے اس میں جو فنی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ اور پاکستانیوں کو بھی اس طرح کی وارننگز ملی ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو بھی وارننگز ملی ہے جن کا دور دور سے بھی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ کنیڈین سعودی ایکٹیوسٹ ہے انصاف حیدر، نومبر میں ان کو بھی یہی ای میل ملی کہ جی آپ پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تو کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان کو بالکل صحیح وارننگ ملی ہے، اچھا اس لیے کہ پاکستانی قانون کے تحت دوست ممالک کے خلاف اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو وہ بھی پاکستانی قانون کی زد۔ چلے ٹھیک ہے، پھر ایک اور ہیں کینیڈین کالمنسٹ اینٹھنی فیوری، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا نام ہی فیوری ہے۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ اور پھر ہیں ایک، اور آئی ایم ویری سوری ٹو ٹیل یو دس مبشر، کہ آپ ایرانین آسٹریلین فیک امام محمد توحیدی کی کیٹیگری میں بھی آ گئے ہیں، اور نہیں میں آپ کو، اگر آپ ان سے واقف نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ طارق فتح کی چائنا کاپی ہے۔ تو اب آپ جی اب آپ ان کیٹیگری میں آ گئے ہیں، تو مجرم ہونا تو ایک ہی بات ہے۔ میں تو اسی پوائنٹ پر آپ سے اب اس کے بعد میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، تو ظاہر ہے یہاں کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں جو کہ شعروں میں بہت استعمال ہوتے ہیں، امام دین، میں تو ان کا فالوور ہوں، اور ان کے شعر جو ہے آپ نے بھی سنے ہوں گے بچپن میں، ہم نے بھی سنے ہوئے ہیں، بریک میں سنا سکتا ہوں، ابھی نہیں سنا سکتا۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ کیا ہے، مطلب کیا صحافی کے لیے سوال پوچھنا بھی جو ہے وہ ایک جرم ہے، یا وہ کس طریقے سے، وہ کس لاء کے تحت؟ اور یہی سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے ایک نے تو لکھا کہ یہ تو ہومیوپیتھک قسم کی ٹویٹ ہے، تو اس میں کیا ایسی چیز ہوئی کہ جس پہ آپ کو نوٹس مل گیا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں کوئی چھپی تو بات ہی نہیں تھی، ایک سمپل کویشچن تھا کہ جو مرڈرز ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشنز کہاں جاتی ہیں، کیوں سامنے نہیں آتی، بیسیکلی مقصد تو کہنے کا یہی تھا، اور بحیثیت پاکستانی شہری کے ایک صحافی کے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ آپ یہ اتنے معصوم نہیں ہیں، آپ کے ہر جملے کے 10 مطلب ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ الٹا اس کی ٹویٹ کو الٹا کر کے ایک آئینے میں دیکھیں رات آدھی رات کو تو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ نہیں، وہ کوڈڈ تھی کہ اسے الٹا کر کے اور آپ دوسری کوڈڈ ورڈز میں پڑھیں تو اس کے بڑے، میں بھی یہی کہہ رہا تھا یا مبشر، why do you have to repeat yourself یار؟ میں نے اقبال جرم کرنا ہے۔ اچھا تھینک یو اقبال جرم آپ نے کر لیا ہے، اب ہم لیں گے بریک۔ ایک ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم، بڑے مشہور انسان ہیں، آپ ضرور ان کو جانتے ہوں گے، اکانومسٹ ہیں اور دا نیوز میں کالم بھی لکھتے ہیں ریگولرلی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اکثر ان کے اعداد و شمار و تجزیے غلط ثابت ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اس موضوع پر بات نہیں کر رہے۔ فاروق سلیم ہے، پھر آئی
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جولائی میں آئی تھی میرا خیال ہے ایسے جب بھی آئی تھی آ گئی اور پھر 18 اکتوبر 2018 کو ڈاکٹر فاروق سلیم اور پی ٹی آئی حکومت کا ایک ملاپ ہوا. وہ کیسے ہمیں پتہ لگا کہ اسی روز فواد چودھری صاحب منسٹر آف انفارمیشن کی ایک ٹویٹ آتی ہے, وہ ٹویٹ آپ کی اسکرین پر بھی آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن از پلیز ٹو اناؤنس دیٹ ڈاکٹر فاروق سلیم ول بی دا گورنمنٹ اسپوکس پرسن آن اکانومی اینڈ انرجی افیئرز, نوٹیفیکیشن شل فالو اکارڈنگلی. اچھا یہ جو آخری جملہ ہے نا یہ اپنے ذہن میں لاک کریں کیونکہ بعد میں ہمارے کام آئے گا. یہ ہو گیا نوٹیفیکیشن کا, ظاہر ہے کون انتظار کرتا ہے, فاروق سلیم صاحب نے بھی انتظار نہیں کیا, نہ ہی حکومت نے انتظار کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی ترجمانی شروع کر دی. مختلف ٹاک شوز پر ڈاکٹر صاحب آئے, اس کے کلپس بھی آپ کے سامنے ہی چل رہے ہوں گے. شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ آئے, چاہے 92 نیوز پر آئے, کیپٹل نیوز وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور ہر جگہ ان کو ایز دا گورنمنٹ اسپوکس پرسن آن اکانومی اینڈ انرجی سے ہی انٹروڈیوس کیا, اور کسی نے اس کی بات کی تردید نہیں کی. لیکن پھر کل رات کیا ہوتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ایک اور ٹویٹ آتی ہے ان ریپلائی ٹو مشرف زیدی. اچھا وہ مشرف زیدی نے کیا کہا تھا اس پر ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے. اس بار فواد صاحب کہتے ہیں کہ سلیم کلیریفیکیشن از نیڈیڈ, سلیم فاروق از ناٹ اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو اپوائنٹ کرتے, لیکن پھر ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ پرائم منسٹر کے آفس نے بین لگایا ہوا ہے کوئی نئی اپوائنٹمنٹس پہ, تو یہ ہو نہ سکا. تو تاہم ان کی جو بھی رائے ہے وہ ان کی اپنی ہی رائے ہے. اچھا مجھے تھوڑی سی یہ بات عجیب لگی کیونکہ کل رات تک تو یہ ترجمان تھے اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یار یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی کامنٹ کی کہ کو تقریباً ایسا ہی تھا کہ یار کیا کرنا چاہ رہے ہو, کون ہو تم لوگ, ہاں. اور اس پر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ریاکشن کس طرح کا آیا ہوگا. ریاکشن اس طرح کا, وائی یو نو ریڈ فرسٹ ٹویٹ. ہاں فرسٹ ٹویٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, نوٹیفیکیشن شل فالو اکارڈنگلی. اور تم صحافی اتنے نکمے ہو, اتنے مطلب لیزی ہو کہ آپ نے کبھی اس سے ایک دفعہ پوچھا کہ سر نوٹیفیکیشن لیٹر ہمیں دکھائیں کہ آپ واقعی وہی سلیم فاروق ہیں جو گورنمنٹ اسپوکس پرسن ہیں. تو میں نے جیسے ایک سفید گاؤن پہن کے جب آدمی آتا ہے تو آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ سر آپریشن تھیٹر میں کہ سر MBBS کی ڈگری تو دکھائیے, سرجن کی, FRCS, اسپیشلی اگر وہ ہیڈ سرجن کے ساتھ چل کے آ رہے ہیں. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں نہیں, لیکن دیکھیں باس مطلب ہم بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں ایز جرنلسٹ. میں کہتا ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے. اب نیکسٹ ٹائم جو بھی اگر آئے گا نا کوئی وزیر آتا ہے تو میں ضرور ان سے لیٹر آف اپوائنٹمنٹ تو لوں گا. اگر کوئی کپل آتے ہیں کہ جی ہم کوئی بڑی مطلب فلائی کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کپل ہے, میں کہوں گا صحیح نکاح نامہ دکھائیں. ان فیکٹ میں تو اس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ وسعت صاحب کل جب آپ آئیں گے نا, نہ صرف میں نے آپ کا شناختی کارڈ چیک کرنا ہے بلکہ آپ کے جو ڈان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے نا وہ بھی میں نے دیکھنا ہے. مجھے کیا پتا آپ ایسے ہی آ جاتے ہیں ہر رات, کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے, مطلب آپ کی عزت لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. بہرحال اب جیسے کہ ہم میڈیا والے آپ کو پتہ ہیں بکاؤ مال ہیں اور لفافہ خور بھی ہیں, تو ہم سے اور کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی ایک نیوز سورس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ہے آفیشیل سورسز. ہم ہمیشہ کہتے ہیں آفیشیل سورسز سے بات کیا کریں. آفیشیل سورسز وہ ہوتی ہے جس پر حکومت یا منسٹری آف انفارمیشن کا ٹھپا ہوتا ہے, جیسے کہ PTV, ریڈیو پاکستان. تو میں نے کہا ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار دسمبر 8, 7, 4, 21 نومبر کو ہر جگہ جب ڈاکٹر فاروق سلیم کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں, اسپوکسمین فار دا گورنمنٹ آن انرجی اینڈ اکانومی. PTV میں بھی یہی چل رہا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یار صحیح یہ بھی ہے یار, ہم تو ہیں مطلب کرپٹ قسم کے فیک نیوز مافیا, لیکن یہ ریڈیو پاکستان کو کیا ہو گیا, کیا وہاں بھی تو پٹواری نہیں گھسے ہوئے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے پٹواری ہر جگہ گھسے ہوتے ہیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ سر آپ لوگ مطلب بالکل کوئی ریسرچ نہیں کرتے, اور ایک بار پھر مجھے شرمندہ ہونا پڑا. انہوں نے کہا کہ جی فواد چودھری صاحب نے 11 دسمبر 2018 کو عوام کے سامنے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ڈاکٹر فاروق سلیم کا اس حکومت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نہیں مان رہے تو میں آپ کو وہ کلپ دکھا دیتا ہوں. دکھائیں جی وہ کلپ.
मैं समझता हूँ कि 5 छोटी मिनिस्ट्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। एक आपको इकोनॉमी की मिनिस्ट्री चाहिए, एक आपको एनर्जी की मिनिस्ट्री चाहिए, मतलब हर मिनिस्ट्री के अंदर आपको एक सेक्शन चाहिए डिपार्टमेंट्स में। मिसाल के तौर के ऊपर आपको जो इकोनॉमी है उसके ऊपर आपको फुल फ्लेज एक स्पोक्स पर्सन चाहिए, जो हमने फारूक सलीम साहब को पहले अपॉइंट किया था, लेकिन वो बात उनकी वो उस तरह से आगे बात वो खत्म हो गए, अभी बात आगे चल नहीं सकी। यहाँ पे हायरिंग्स करना लाना करना इतना मुश्किल काम है कि वो लोग ही जो है वो सही वैसे खबर है कि वो खत्म हो गया उनकी पोजीशन। नहीं मतलब उनकी वो ऑफिशियल नहीं ना हो सका, उनको वो हायरिंग करनी थी, ऑफिशियल बनाना था, करना था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। तो इसको कहते हैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, जो एक टॉक शो के बीच में आपने एक जुमला बोल दिया और आपने ये हमें बताने की कोशिश की कि आपने पूरी आवाम को बता दिया। ये कुछ ऐसा है वसत भाई कि अगर मैंने आपको एक अहम मैसेज देना है, आप कहते हैं कि यार मुझे कम से कम SMS कर दो, मैं एक चिट्ठी लिखकर उसको यूं करके गोला बनाकर आपके घर के अंदर फेंक दूं और फिर जब आप कहें कि आपका मैसेज नहीं आया, मैंने कहा यार आपके अपने कूड़े अपने वेस्ट बिन में चेक किया था, मैंने वहां पे रखा हुआ था, ये तो आपकी ही गलती हुई ना। अच्छा लेकिन चलो सही है, कह दिया तो कह दिया। अब इसके बाद शायद रेडियो पाकिस्तान को इस बात का इल्म हो जाना चाहिए था और बाकी आउटलेट्स को भी, लेकिन क्या होता है कि 14 दिसंबर को इसके 3 दिन बाद रेडियो पाकिस्तान अभी भी इन्हें ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा है और 29 दिसंबर को 3-4 दिन पहले की बात है, ये आते हैं PTV के एक शो में एज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम ये आसानी से अज्यूम कर सकते हैं कि ये सब कुछ हो रहा था और PTI की हुकूमत, जिसकी कड़ी नजर होती है सोशल मीडिया पर भी और टॉक शोज पर भी, उनको इस बात का इल्म ही नहीं था। वी कैन गिव दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट। लेकिन पता नहीं क्यों एक शख्स अभी एक जहन में आता है कि हो सकता है कि अनस्पोक्सपन साहब ने कुछ ज्यादा ही स्पीक कर दिया हो, और उसके भी एक सबूत है हमारे पास। चलाइए। फी पहलू नेगेटिव पहलू मुझे नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि शायद हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हम बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारा जो तजारती ख़सारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा और इस वजह से हमें मुख्तलिफ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम बीमारी का इलाज करें और सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी पैकेजेस जो ले रहे हैं, ये ज़्यादातर 1 साल के कर्ज़े में हमें मिल रही हैं, इनके ऊपर सूद भी बर्दाश्त करना होगा। और इस वक्त जो अलार्म बेल है, जो ख़तरे की घंटी सामने है कि तकरीबन 1.8 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर माहाना हम नुकसान कर देते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। तकरीबन 30% हमने रुपया गिरा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली दिमाग में रखनी होगी, कुछ सोचनी होगी। सिर्फ रुपए के गिराने से जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो ऐसा हो नहीं पा रहा। ये था जी, और ये भी कल ही हुआ है। मैं समझा एहसान इकबाल बोल रहे हैं। ये सुन लिया ना आपने, तो इसीलिए ये तर्जुमानी के ओहदे से फारिग हो गए। हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं मुबश्शिर, पर ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और ये थी दास्तान डॉक्टर फारूक सलीम। लेकिन मुबश्शिर ज़ैदी साहब, आप बहुत बेचैनी से बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि आप कुछ इसमें इजाफा करना चाह रहे हैं। अंदर की खबर इन्हें तर्जुमानी से क्यों फारिग किया क्या कह रही है? अच्छा, मैं इन्वेस्टिगेटू ज़ाहिर है कि यहाँ पे के हुआ क्या है। एक तो जो फवाद चौधरी का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने क्योंकि पाबंदी लगा दी थी लिहाजा इनका नहीं हो सका, तो इनकी अपॉइंटमेंट के बाद 4 एडवाइज़र्स की जो है नोटिफिकेशन हुई, जिसमें लेटेस्ट बीइंग ज़ाहिर जुल्फ़ी बुखारी, जिनके ऊपर ख़ासा हंगामा भी मचा। उसके बाद अमूर नौजवानान के लिए जो उस्मान डार साहब हैं सियालकोट के, जो हारे थे ख्वाजा आसिफ से, उनको भी तैनात किया गया। तो अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी पाबंदी थी जो कि सेलेक्टिवली लग रही थी और सेलेक्टिवली अप्लाई हो रही थी।
بہرحال میں نے پھر پرائم منسٹر آفس فون کیا, میں نے کہا کہ جی لفافے کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, تو انہوں نے کہا جی بتائیں. تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ ہوا کیا تھا. تو وہاں سے یہ پتہ لگا ہے کہ کیونکہ فاروق سلیم صاحب ایک چینل سے وابستہ تھے اور وہاں سے ظاہر ہے ہم تینوں سے بہتر تنخواہ لے رہے تھے وہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ خالی خونی جو ہے نا حکومتی جو ہے وہ ٹائٹل اپنی جگہ ہے, لیکن کو مال پانی کا بھی بندوبست کریں, آپ کا ترجمان ہوں. اور معیشت کے ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے منسٹری آف فائنانس کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں, آپ منسٹری آف انڈسٹریز کی بھی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری جو ریلیٹڈ منسٹریز ہیں انرجی اور دوسری ان کی بھی کر رہے ہیں. تو چار بوجھ ہوں بندے کے کندھے پر, اور تو ظاہر کچھ تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تمام جو ایڈوائزرز ہیں یہ تو صرف ٹائٹل ہوتا ہے ان کو چپکانے کے لیے, باقی جو ہے مال وال کا آپ کوئی ہم سے وہ نہ خود ہی بندوبست کریں, خود ہی بندوبست کر لیں. کوئی اگر آپ نے کہیں سے پکڑنے لفافے تو پکڑ سکتے ہیں, اور جو کچھ سب تمہاری طرح نہیں ہوتے ہیں یار, بس یہی ہے نا یار. انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسئلہ یہ کہ یہی ہے, پھر آپ دیکھ لیں کوئی اپنا جو بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے پھر ظاہر ہے فواد چودھری پہ ڈال دیا کہ فواد چودھری نے اناؤنس کیا تھا جناب, وہ تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر اس طرح سے نہیں ہوئے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ آفیشیل میٹنگز میں جاتے رہے, حکومتی ترجمانوں کی جو ہوتی تھی جس کو پرائم منسٹر عمران خان چیئر کرتے ہیں, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جناب بالکل وہ چل رہے تھے. مگر جو اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جو پلٹی ماری تھی وہ اسی چکر میں تھا کہ تھوڑا پریشر دیں حکومت کو کہ تھوڑا کرٹیسائز کریں گے اگر, تو شاید کوئی وہاں سے جو ہے نا وہ کہہ دیں کہ کوئی آپ کو آنریریم بھی مل سکتا ہے. تو لیکن وہ نہیں ہوا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سمپل یہ بات ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ نے ترجمان لگایا ہے, آپ اس کو فارغ کر سکتے ہیں کسی بھی وجہ کے لیے. یہ کہنا کہ جی وہ تو کبھی ترجمان ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اور پھر مطلب یہ جو کی جو جالے کی جو طریقہ ہے, آپ نے نوٹیفیکیشن, ہاں مطلب کوئی بھی اٹھ کے آ جائے آپ نوٹیفیکیشن نہیں مانگیں گے, نہیں بھائی جب آپ کی اپنی حکومت اس کو اون کر رہی ہے تو ہم کیوں نوٹیفیکیشن مانگیں گے. نہیں, اور پھر جی جب یہ ہوا تھا ان کی ترجمانی کا, تو آپ کو یاد ہوگا فاروق سلیم صاحب کی بہت وجہ شہرت جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 سال پہلے پاکستان سے 19 ارب ڈالر جو ہیں وہ بھارت بھجوا دیے تھے, اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف جو ہے نا, انہوں نے یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جی اس کے بعد ہی تو پی ٹی آئی کی ان پہ نظر پڑی. ہاں بالکل کہ سر یہ ساڑھا بندہ ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی نا ایک اور 2-3 چیزیں بھی تھیں کہ جب وہ پاور جنریشن سکیڈیولز آپ کو یاد ہے نا کہ مریم نواز شریف باقاعدگی سے ٹویٹ کرتی تھی, تو اس میں ایک دفعہ بہاولپور سولر پاور پروجیکٹ قائد اعظم, تو اس میں پروڈکشن آ رہی تھی 0, تو اس کے اوپر وہ چڑھ گیا کہ یار یہ کیا مطلب ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ سر ذرا ٹائم دیکھ لیں, یہ رات کا وقت ہے اور رات کے وقت سنا ہے کہ سورج نہیں نکلتا. بہرحال وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے یار. اگین اب میں تھوڑی سی, چڑھتا سورج تو کہیں بھی نکل سکتا ہے سر, بالکل. اب دیکھیں میں تھوڑی سی ابھی سیریس بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اگین یوتھ ڈیولپمنٹ افیئرز یا پاکستان فٹ بال سٹچنگ انڈسٹری کے ترجمان نہیں تھے, حالانکہ وہ بھی بہت اہم ہوتے ہیں. یہ اکانومی اور انرجی کے ترجمان تھے, اور آرگیوبلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی آپ کا نمبر 1 ایشو ہے پاکستان میں اس وقت میں, نمبر 1 ایشو ہے. اور بالکل آپ کو ضرورت ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ترجمان کی. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آ گیا اس سے آپ نے جو بھی سوال پوچھ لیا اس نے جواب دے دیا. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی چلتا رہا ہے, اس پہ مارکیٹ پر کیا ایفیکٹ آیا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ اپنے ترجمان کے بارے میں ہے وہی اکانومی کے بارے میں ہے؟ یار دیکھیے میں تو کہوں گا کاش ایسا ہو, کیونکہ ان کی یہ ہے نا گول کہ پاکستان کو خود کفیل بنانا چاہیے. تو ایز اے پارٹی یہ بھی خود کفیل ہی ہیں کہ حکومت بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں, اپنی ہی اپوزیشن خود ہی کرتے ہیں. تو اگر یہ ماڈل پورے ملک پہ اپلائی کر دیا جائے تو آئی تھنک کہ پھر بہت ہی اچھا ہوگا. چبا لیں خود ہی کیوں نہ اپنا ڈھانچہ, تمہیں راتب مہیا کیوں کریں. بالکل سمجھ نہیں آئی, لیکن اچھا ہی بولا ہوگا. بہرحال جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ 4 کروڑ عوام انہیں ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا. بس ٹھیک, بس بالکل ختم ہے. تو بھائی یہی ہے, آج اتنا ہی. کل جمعہ ہے اور کل آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے. اچھا ہفتے کے روز بھی کالنگ ڈے ہے, یہ بھی میں بتا دوں. آپ ہفتے کو بھی کالنگ ڈے ہے, یہ زرار کہہ رہے ہیں, پلیز کال کر دیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.